ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی ہے کہ جو حسین کا چاہنے والا بھی ہے، حسین کا رفیق بھی ہے، حسین کا دوست ہے، اور وہ ان چند شخصیات میں سے ہے کہ جسے امام حسین نے خود بلایا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھیے، شب عاشور تو امام نے چراغ کو گل کر دیا تھا کہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے، تو ان کی منزلت کیا ہوگی کہ انہیں امام خود بلا رہے ہیں، کتنے بامعرفت ہوں گے۔ اور جس وقت کربلا کی سرزمین پر لشکر پہ لشکر آ رہے تھے اور جتنی بھی تعداد ہو، کہیں 20,000 لکھی ہے، کہیں 50,000 لکھی ہے، کہیں 1,25,000 لکھی ہے فوج کی، لیکن یہ مسلم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لشکر تھا کہ کربلا کی زمین یزید کے سپاہیوں سے چھلکنے لگی، اور ابن زیاد کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جس وقت کربلا میں آؤ تو گھوڑوں کو اس طرح سے دوڑاتے ہوئے آنا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز خیام حسینی میں پہنچے۔ چاہتا یہ ہے کہ جو ننھے بچے ہیں خیام حسینی میں، ان کے دل ان آوازوں سے دہلتے رہیں۔ اور جب اس طرح لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں تو اب حضرت زینب نے کہا کہ اتنا لشکر دشمن کا اکٹھا ہو رہا ہے، بھیا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کے لیے بھی آئے؟ تو اب فرزند رسول کسے پکارے؟ غریب الوطن حسین کسے پکارے؟ کہا کہ ایک ہے جو میرے بچپن کا ساتھی ہے، میں اسے خط لکھتا ہوں۔ اور پھر امام حسین نے خط لکھنا شروع کیا، کہا کہ تم رسول کے چاہنے والے ہو، اور رسول سے، رسالت سے جو میرا تعلق ہے وہ بھی جانتے ہو۔ اس وقت اسلام پہ برا وقت ہے، میں اسلام کی محافظت کے لیے یہاں کربلا کے میدان میں آ گیا ہوں۔ اگر تم میری مدد کے لیے آنا چاہتے ہو، میری نصرت کے لیے آنا چاہتے ہو تو فوراً پہنچو۔ ابھی اتنا لکھا، خط تمام کیا کہ جناب زینب نے کہا کہ بھیا خط تمام ہو گیا؟ کہا کہ ہاں لکھ لیا۔ کہا دستخط کرنے سے پہلے، مہر لگانے سے پہلے ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ لیجئے۔ کہا کہ کیا لکھوانا ہے؟ کہا کہ بس یہ لکھیے الاجل الاجل، اس سے پہلے کہ موت ہم تک پہنچ جائے، حبیب تم ہم تک پہنچ جاؤ۔ اب یہ خط حبیب کے پاس پہنچا، حبیب کوفے میں ہیں۔ اب جب خط آیا ہے، دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، جو نامہ بر ہے اس نے۔ حبیب نے دروازہ کھولا، خط کو لیا، دیکھا فرزند رسول کا فرمان ہے، ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، کھولا، پڑھا۔ اب کوفے کا اتنا خطرناک ماحول تھا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، بات کرتے ہوئے سوچتے تھے، اتنا خوفناک ماحول تھا۔ ایسے میں بیوی نے سوال کیا حبیب کی کہ کس کا خط ہے، کس کا پیغام ہے؟ کہا کہ امام حسین نے خط بھیجا ہے کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ تو کہا کہ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ تو کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے اس میں جانا بھی چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو اس پہ ایک مرتبہ بے قرار ہو کے بیوی نے کہا کہ فرزند رسول تمہیں بلائیں، فاطمہ کا لال تمہیں بلائے، علی کا بیٹا تمہیں بلائے، اور حبیب تم سوچو، پسو پیش سے کام لو۔ ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر اتاری اور چاہا کہ حبیب کے سر پہ ڈال دیں، اور کہا کہ ایک مرتبہ یہ چادر اوڑھ کے تم گھر میں بیٹھو، میں مدد کے لیے جاتی ہوں فرزند رسول کی، میں نصرت و حمایت کے لیے جاتی ہوں فرزند رسول کی۔ بس یہ سننا تھا۔ حبیب نے کہا کہ ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ تمہارا کیا رد عمل ہے۔ بس حبیب ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ تیاری میں مشغول ہوئے، غلام سے کہا کہ میری سواری کو تیار کرو، میری سواری کو تیار کر کے شہر سے باہر فلاں مقام پر، کہ جو خفیہ مقام ہے، وہاں تیار کر کے کھڑا کر لو، میں پہنچتا ہوں۔
میں پہنچتا ہوں. ادھر حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہوئی کہ حبیب کی جو سواری ہے, جو گھوڑا ہے, ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے, اس لیے کہ بے زبان ہے مگر جانتا ہے کہ کس کے حضور میں جانا ہے, کس کی نصرت کے لیے جانا ہے. ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جو غلام ساتھ کھڑا ہے کہنے لگا پریشان نہ ہو, اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہوئی تو میں تجھ پہ سوار ہو کر مولا کی نصرت کے لیے پہنچوں گا. حبیب نے جب یہ الفاظ سنے تو ایک مرتبہ آہ بھر کے کہا, حسین پہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام آقا پہ سبقت لینے کے لیے بے قرار ہے. اور ایک مرتبہ حبیب گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تیزی کے ساتھ کربلا پہنچے, امام کی خدمت میں آئے. جب خبر ملی خیام حسینی میں کہ حبیب آ گئے ہیں, ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا کہ میرا سلام پہنچا دو حبیب کی بارگاہ میں, کہو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے. جیسے ہی فضہ نے یہ پیغام حبیب کو پہنچایا, ایک مرتبہ حبیب نے سرو سینہ پیٹ لیا, کہا یہ عالم آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی مجھ